السلام علیکم، کیسی ہیں میری تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج بہت خاص بات آپ سے کرنے جا رہی ہوں، تو ضرور میری ویڈیو کو فل واچ کریں اور ان باتوں کو غور سے سنیں۔ اگر آپ کا دل پریشان ہے، آپ گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں، آپ بے چینی محسوس کر رہے ہیں، یا کوئی دشمن آپ کے خلاف کھڑا ہے، یا آپ کو کسی بات کا خوف ہے، تو ان 5 چھوٹی مگر نہایت طاقتور دعاؤں کو اپنا ہتھیار بنا لیں۔ ان 5 دعاؤں کو بار بار پڑھیں جب تک دل کا بوجھ اتر نہ جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، سکون سے بھر جائے گا اور آپ کے اندر ایک طاقت آ جائے گی۔ سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ آپ نے کبھی دل کو تھام کر یہ سوچا ہے کہ آخر سکون کہاں ہے؟ کبھی رات کے اندھیرے میں کروٹیں بدلتے ہوئے، کبھی لوگوں کے درمیان ہنستے ہوئے، اندر سے ٹوٹتے ہوئے، کبھی محفلوں کی رونق میں اکیلے پن کی گونج سنتے ہوئے۔ کیا آپ نے خود سے سوال نہیں کیا کہ میرا دل آخر چین کیوں نہیں پاتا؟ دولت ہے مگر دل بے سکون ہے، رشتے ہیں مگر سکون نہیں، شہرت ہے مگر دل پر بوجھ ہے۔ آخر وہ کون سا راز ہے جو دل کو قرار دیتا ہے؟ وہ کون سا سہارا ہے جو دل کی بے چینی کو سکون میں تبدیل کرتا ہے؟ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے دل کیوں بھاری رہتے ہیں؟ ہم کیوں خوش نہیں ہوتے؟ کیوں کامیابیوں کے باوجود آنکھوں میں نمی چھپی ہوتی ہے؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہم سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ ہیں۔ ہم نے علاج کیے، کتابیں پڑھی، دوستوں سے بات کی، سیر و تفریح کی، لیکن دل پھر بھی بے سکون رہا۔ آخر کیوں؟ اب سوچئے، اگر آپ کوئی ایسے الفاظ دے جائیں جس سے آپ کے دل کے زخم پر مرہم بن جائیں، ایسی دعائیں بتا دیں جنہیں پڑھتے ہی لگے کہ سینے کا بوجھ ہلکا ہو گیا، دل کی دھڑکن نرم ہو گئی، آنکھوں سے نمی بہہ کر دل کو ٹھنڈک دے گئی۔ سوچئے، اگر آپ کو ایسے اذکار بتا دیے جائیں جنہیں پڑھتے ہی لگے کہ آپ کا دل کسی اور جہان میں پہنچ گیا ہے، کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گے کہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ کیا آپ کو تجسس نہیں ہو رہا کہ آخر وہ اذکار کون سے ہیں جو صحابہ کرام کے دلوں کو جنگوں کے درمیان بھی مطمئن رکھتے تھے؟ وہ دعائیں کون سی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر رہتی تھیں اور جنہیں پڑھ کر صحابہ کہتے تھے ہمارے دل پرسکون ہو گئے، ہمارے زخم بھر گئے؟ کیا آپ نہیں جاننا چاہتے کہ وہ الفاظ جو اللہ کے عرش تک پہنچتے ہیں وہ آپ کی زبان پر بھی آ جائیں اور آپ کا بھی دل وہی نورانی سکون پا لے؟ ذرا ٹھہر کر سوچئے، آپ کی زندگی کی وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی؟ وہ کون سا ذکر ہے جو شاید آپ کی قسمت کا دروازہ کھول دے؟ ہو سکتا ہے آج آپ کو وہ راز مل جائے، وہ الفاظ مل جائیں، وہ اذکار مل جائیں جنہیں پڑھتے ہی آپ کے دل پر سے بے سکونی کی تہ اترنے لگے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک سفر ہے، یہ ایک ولاگ نہیں، ایک سفر دل کی بے چینی سے دل کے سکون تک، ایک ایسا سفر جہاں آپ کے دل کی دھڑکن بدل جائے گی اور آپ پکار اٹھیں گے، واہ، یہ تو وہی چیز تھی جس کی مجھے تلاش تھی، یہی وہ اذکار تھے جس کی مجھے ضرورت تھی، یہی وہ دعائیں تھیں جو میرے دل کی دوا تھیں۔ آئیے آج آپ کو پہلی وہ دعا بتاؤں جو سکون قلب کے دروازے کھولتی ہے۔ لیکن دعا کے الفاظ دینے سے پہلے ذرا سوچئے، دل کی وہ کیفیت جب انسان کے اندر شور برپا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ سب کچھ موجود ہو لیکن دل ہے کہ خالی سا لگتا ہے؟ کوئی بات سمجھ نہ آئے، کوئی الجھن ختم نہ ہو، آنکھیں نیند سے بھری ہوں لیکن روح بے سکون رہے۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان کو کسی ایسی دعا کی تلاش ہوتی ہے جو دل پر بوجھ کو اٹھا لے، روح کے گھنے اندھیروں کو چراغ کی روشنی میں بدل دے۔ آج میں آپ کو پہلی وہ دعا دینے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کے دل کی دھڑکن کہے گی، یہی تو میری ضرورت تھی، یہی تو میں ڈھونڈ رہی تھی۔ اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا
اے اللہ میرے معاملات میں میرے لیے کشادگی اور نکلنے کا راستہ بنا دے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، یہ الفاظ محض ایک زبان کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تو دل کی چیخ ہے، ایک سسکی ہے جو بندے کی روح سے نکل کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچتی ہے۔ جب انسان ہر در پر جا کے تھک جائے، ہر وسیلے کو آزما لے اور ناکامی مقدر ہو جائے، جب لگے کہ سب دروازے بند ہیں، سب راستے اندھیرے میں کھو گئے ہیں، تب یہ دعا ایک ایسی کنجی ہے جو قفل کو توڑ دیتی ہے۔ اس میں صرف دو مانگیں ہیں، فرج یعنی سکون، کشادگی، دل کا بوجھ ہلکا ہونا، اور مخرج یعنی وہ راستہ جو نظر نہ آ رہا ہو، وہ حل جو عقل کو دکھائی نہ دے رہا ہو۔ سوچئے انسان کتنی بار زندگی میں اس موڑ پر کھڑا ہوتا ہے کہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے لوٹ سکتا ہے، کبھی بیماری، کبھی قرض، کبھی رشتے کی الجھن، کبھی دل کی ٹوٹ پھوٹ۔ ایسے میں یہ دعا صرف دعا نہیں بلکہ ایک پکار ہے۔ اللہ کو کہنا ہے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، اب تو ہی کوئی راستہ کھول دے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ الفاظ دل سے نکلتے ہیں تو دل فوراً ہلکا ہو جاتا ہے، گویا اللہ نے جواب دیا ہو، بندے تو نے مجھے پکارا، میں نے تیری سن لی۔ یہ دعا قرآن و حدیث کے مزاج سے جڑی ہوئی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ گویا یہ دعا اسی وعدے کی عملی صورت ہے۔ آپ جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو دراصل اللہ کی اس آیت کو اپنی زندگی میں مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یا اللہ تو نے کہا تھا اب اپنی بات پوری کر دے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کتنی بار آپ نے چاہا کہ کوئی آئے اور آپ سے کہے کہ فکر نہ کرو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کتنی بار آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دل پر مرہم رکھے۔ یہ دعا وہی مرہم ہے۔ یہ دعا انسان کو یقین دلاتی ہے، چاہے حالات جتنے بھی بگڑ جائیں، اللہ کا ایک اشارہ ہی انہیں درست کر سکتا ہے، آپ کے لیے دروازہ کھول سکتا ہے جو آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ ایک بار ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سی دعا پڑھوں جب پریشان ہو جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جیسے الفاظ سکھائے، اللہ سے کشادگی اور مخرج مانگنا۔ گویا براہ راست نبی کے لب سے نکلی ہوئی دعا جو صدیوں کے فاصلے کے باوجود آج بھی ہمارے لیے امید کا چراغ ہے۔ اب اس دعا کی گہرائی میں اترے۔ اللہم اجعل لی، یعنی بندہ اعتراف کر رہا ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب تیرا ہے۔ من امری، یعنی یا اللہ میرے معاملے میں، میرے مسئلے میں، میری مشکل میں، میرے دکھ میں، اور فرجا و مخرجا، یعنی میرے لیے کشادگی بھی اور راستہ بھی، ایک دل کو سکون دے دے اور دوسرا مسئلے کا حل دے دے۔ کتنی مکمل دعا ہے نا یہ، ایک جملے میں پوری زندگی کی ضرورت کو سمیٹ لیا گیا ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو گویا آپ اپنے دل کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اب مجھے انسانوں سے نہیں اللہ سے امید رکھنی ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو آپ کی روح اللہ کے ساتھ سرگوشی کرتی ہے، میں اکیلا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب سکون قلب دل میں اترتا ہے۔ تو بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اگر دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا، ہر طرف اندھیرا لگتا ہے، تو یہ دعا اپنا لیں۔ اسے صرف زبان سے نہیں دل سے پڑھیں، اسے صرف الفاظ نہ سمجھیں بلکہ ایک چیخ بنا لیں، یعنی یقین کریں آپ کو محسوس ہوگا کہ دل پر سے بوجھ ہٹ گیا ہے، اور یہی دعا آپ کے لیے سکون قلب کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آپ فیصلہ کریں، کیا یہ وہی دعا نہیں جسے سن کر دل کہتا ہے یہی تو میری ضرورت تھی؟ اب آئیے سکون قلب کی دوسری ایسی دعا کی طرف بڑھتے ہیں جو روح کے بوجھ کو اتار دیتی ہے، دل کے کانٹے نکال دیتی ہے اور انسان کو اس حال میں لے جاتی ہے کہ دنیا کی ہلچل میں بھی دل مطمئن رہتا ہے۔ یہ دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
ترجمہ: اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ لیکن رکیے، اس دعا کو محض زبان پر دہرانے والے الفاظ مت سمجھیے۔ یہ ایک اعلان ہے، ایک صدا ہے، ایک دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا یقین ہے۔ جب انسان کے ارد گرد دشمن گھات لگائے بیٹھے ہوں، جب زمانے کی ٹھوکریں توڑنے لگیں، جب ہر منصوبہ ناکام ہو جائے اور ساری دنیا بے بس کر دے، تو یہ کلمات انسان کو ایک ایسے سہارا دیتے ہیں جیسے کسی طوفان میں کونے سے مضبوط رسا تھام لیا۔ یہ محض دعا نہیں، یہ اللہ پر کامل بھروسے کا اعلان ہے۔ یہ دعا وہی کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہے جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، آگ کے الاؤ جل رہے ہیں، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں کہ اب سب ختم، لیکن اس عالم میں ایک بندہ کہتا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور ہوا کیا؟ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ دشمن حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا کو معلوم ہوا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی تنہا نہیں رہتے۔ یہی دعا صحابہ کرام نے بھی اس وقت پڑھی جب احد کے میدان میں زخموں سے چور تھے اور خبر ملی کہ دشمن دوبارہ حملہ آور ہونے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یعنی جب لوگوں نے کہا دشمن پھر حملہ آور ہوگا تو وہ ڈرے نہیں، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کار ساز ہے۔ نتیجہ، اللہ نے انہیں ایسی مدد دی جس کا وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ اب سوچئے اس دعا کے اندر کتنا سکون ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو گویا اپنے دل کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کسی انسان کی طاقت کی ضرورت نہیں، مجھے کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں، میرا سہارا صرف اللہ ہے، وہ میرا کار ساز ہے، وہ میرا وکیل ہے، وہی میرا مددگار ہے۔ یہ الفاظ دل سے نکلے تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ اترنے لگتا ہے۔ وہ خوف، وہ گھبراہٹ، وہ اضطراب جو دل کو کھائے جا رہا ہوتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ سوچیں کتنی بار ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، کوئی ہمیں دھمکاتا ہے، کوئی ہمیں ڈراتا ہے، کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کی تدبیریں سوچتا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں ہمیں بے بس ہو جائیں۔ اپنے ایسے وقت میں اگر زبان سے نکل جائے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو دل کے اندر فوراً ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے واقعی کوئی میرے ساتھ ہے جو سب سے بڑا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ دعا انسان کو اللہ کے سپرد کر دینے کی دعوت دیتی ہے۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو گویا اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، اب میں نہیں لڑوں گا اپنی طاقت سے، اب میرا رب لڑے گا، اب معاملہ میں نے اپنے کار ساز کو دے دیا ہے۔ اور یہی یقین سکون قلب کی جڑ ہے، کیونکہ سکون تب ہی آتا ہے جب دل میں یہ مان لے کہ میرا معاملہ سب سے بڑے کار ساز کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کا دل پریشان ہے، کوئی دشمن آپ کے خلاف ہے، یا آپ کو کسی بات کا خوف ہے، تو اس دعا کو اپنا ہتھیار بنا لیں۔ اسے صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کے یقین کے ساتھ پڑھیں، بار بار پڑھیں، جب تک دل کا بوجھ اتر نہ جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، سکون سے بھر جائے گا، اور آپ کے اندر ایک طاقت آ جائے گی۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف دعا نہیں، یہ ایمان کی روح ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جو دشمن کے وار کو بے اثر کر دیتا ہے، جو بے بس دل کو طاقت سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ سکون قلب چاہتے ہیں تو یہ دعا اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ آئیے سکون قلب کی تیسری دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی زور مگر صرف اللہ ہی کی طرف سے۔ یہ چند الفاظ ایسے ہیں جو انسان کو عاجزی کے عروج پر لے جاتے ہیں۔ جب کوئی یہ پڑھتا ہے تو گویا اپنے دل کو سمجھاتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میری محنت، میری تدبیریں، میری کوششیں سب اللہ کی اجازت اور مدد کے بغیر بیکار ہیں۔ یہی سوچ دل کو سکون دیتی ہے، کیونکہ بوجھ اتر جاتا ہے۔ انسان سمجھ لیتا ہے کہ اب مجھے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دینا ہے۔ یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ مطلب کہ یہ ہے کہ وہ شخص اس کو دل سے پڑھتا ہے، وہ اپنے دل کو دنیاوی بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں، جب آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں لیکن ناکامی ہاتھ لگتی ہے تو مایوسی بڑھتی ہے، لیکن جیسے ہی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکلتا ہے، دل میں یہ یقین اترنے لگتا ہے کہ اصل قوت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی یقین سکون قلب کی بنیاد ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو رب کے حوالے کرتا ہے تو پھر اسے کس نتیجے کا خوف نہیں رہتا۔ وہ جان لیتا ہے کہ جو ہوگا بہتر ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اگر خوف دل کو جکڑ لے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو بار بار پڑھو۔ یہ کلمات دل کو یقین کی طاقت دیتے ہیں، غم کو کم کرتے ہیں۔ اور پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اگر آپ بھی کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، دشمن کی کسی وار سے پریشان ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ یقین کریں وہاں سے مدد آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دروازے ہمارے لیے آسانیوں کے کھولیں گے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ایسی ہی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔